رحیم کی آمد، کریم کی آمد، نعیم کی آمد، مقبول کی آمد، یاسین کی آمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست حیدرآباد زارش۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزت پلس ٹی وی۔ وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ ناظرین۔ افسوسناک خبر کے ساتھ کہ اسلام آباد فیض آباد چوک کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، راستوں کو، سڑکوں کو بند کر دیا گیا، سڑک پر پہیہ جیم ہو گیا، گاڑیاں رک گئیں، سیکورٹی اہلکار ہائیلی طور پر الرٹ کر دیے گئے اور ان کو ہدایات بھی کر دی گئی۔ خبر یہ بھی سننے میں آ رہی کہ کپتان صاحب، پی ایم صاحب سعودیہ روانہ ہو چکے، اور یہ بھی کہ نیٹ ورک سروسز بند، سڑکیں بند، گاڑیاں بند اور شاہراہیں بند، فیض آباد چوک کو سیل کر دیا گیا، اور لاہور سے دھرنے کے شرکاء کی روانگی ان کی شروع، اور وہ بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، شہر اقتدار کی طرف۔ اور ان کا اب مشن تو جو سرور شاہ صاحب نے کہا تھا، اب مکمل طور پر وہ اپنے مشن پر پورے طور پر اتریں گے۔ ڈیفینیٹلی وہ اب پھر سے واپس آئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی پلان کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پاس کوئی آپشن ضرور موجود ہوں گے کہ جو کہ ان کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے کیا جاتا رہا ان کے قائدین کے ساتھ، اور پھر ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، اور سب کچھ یہ ہونا تھا جو کہ پچھلے کئی ویڈیوز میں اور کئی دنوں سے یہ بات میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس بار دھرنے کے اندر جو شدت ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہے، اور اس شدت کو دیکھا جائے اگر تو انہوں نے واضح طور پر پہلے نکالا نہیں، لیکن اس شدت کو مزید ہوا دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس لیے دی گئی کیونکہ انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب کوئی پروٹیسٹ کر کے ان کا آئینی قانونی حق ہے، سڑک پر بیٹھے تو ان کو ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ انہوں نے ہینڈ آؤٹ تقسیم کیے 12 ربیع الاول کو، جب ہینڈ آؤٹ تقسیم کیے تو ان کے اندر انہوں نے وہ واضح طور پر بتایا کہ 15 روز سے ہمارے دھرنے شروع ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے مذاکرات کے لیے بات نہیں کی۔ 15 روز کے اندر جب گورنمنٹ نے ان کو سنجیدہ نہیں لیا تو انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا، اور آج وہ جب سڑک بند کرنے جا رہے ہیں، اب جب پھر سے مسائل ہیں، تو اس وقت انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت پی ایم صاحب کو بھی یاد آ رہا ہے کہ آج سے جو 15 دن پہلے تک سے وہ کہہ رہے ہیں، کسی نے ان کی بات کیوں نہیں سنی؟ ان کے جو جائز مطالبات تھے پورے کرتے اور وہ چلے جاتے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ ان کو یہ سمجھا گیا کہ وہ ایک ٹکڑوں میں موجود ہے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، کالعدم تحریک ہے، لیکن وہی کالعدم تحریک آج شہر اقتدار کی طرف روانہ ہوا ہے، اور پھر ہمیں مسائل کا بھی ہم شکار ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے، میں پچھلی ویڈیو میں بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ اصل میں وہ دھرنے کے شرکاء چاہتے کیا ہے؟ دھرنے کے شرکاء چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر ان کو یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ سعد رضوی صاحب کو نہیں پکڑا جائے گا، جو کہ ان کے اوپر ایک ایلیگیشن تھا کہ امن و امان کو انہوں نے تباہ کیا ہے، امن و امان کے خراب کرنے کے وہ رسپانسیبل ہیں۔ تو اب تو امن و امان ٹھیک ہو چکا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب جو کہ ہائی کورٹ میں لے کر گئی تھی اس فیصلے کو کہ سعد رضوی صاحب کو اندر رکھنے کا جو فیصلہ ہے اس کا سٹے لینے کے لیے گئی تھی، تاہم اس پر ہائی کورٹ نے واضح طور پر ان کو پٹیشن دے دیا، ان کو کہا کہ سعد رضوی صاحب کو نہیں رکھا جا سکتا، اب وہ آزاد ہیں اور وہ ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سعد رضوی صاحب کو جیل سے نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اب یہ ڈیسیجن تھا کہ اب وہ اس کو ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے اور سعد رضوی صاحب کو اندر رکھیں گے، جو کہ ایک ناقابل برداشت بات تھی، اور اس پر تو بنتا تھا ان کا ریئیکشن۔ ایک بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو مکمل طور پر رہا کیا جائے، کہ جبکہ دھرنا ختم کر دیا گیا تھا۔ دوسرا یہ بھی کہ ان کے پاس ایک مطالبہ ہے جو کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا ابھی تک مکمل طور پر قرارداد چاہے اس کے لیے پیش کر دی گئی، لیکن وہ مکمل طور پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تو اس کو بھی مکمل طور پر حتمی شکل دی جانی چاہیے۔ یہ دونوں مطالبے ہیں دھرنے کے شرکاء کے تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، کالعدم تحریک، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں مطالبے پورے کیے جائیں۔ اب یہ دونوں مطالبے میرے خیال میں کوئی پہلا مطالبہ تو وہ تھا جس کے اوپر گورنمنٹ خود سگنیچر کر چکی ہے، وہ مطالبے ایسے نہیں تھے کہ جو نہ مانے جا سکتے ہوتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیریس لیا نہیں گیا۔ ہمیشہ سے گورنمنٹ نے یہی کیا ہے کہ اب جب وہ 15 دن سے آئے کہ بیٹھے ہیں، 15 دن ہو گئے جب انہوں نے ہینڈ آؤٹ تقسیم کی، ان میں سب سے پہلی بات لکھی ہوئی تھی کہ 15 دن سے ہمارے دھرنے جاری ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو الرٹ کر دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کے بات کریں، نہیں تو پھر ہم دھرنا شروع کریں گے۔ اور پھر انہوں نے 12 ربیع الاول کی رات کو
جو دھرنے کا مکمل طور پر اعلان کیا، اور آج پھر 2 دن کا الٹیمیٹم دینے کے بعد وہ آج پھر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، جس کے بعد یہ سارے کے سارے مسائل اور دشواریاں کھڑی ہو گئیں۔ اب گورنمنٹ کو سوچ پڑی ہوئی ہے کہ جب وہ اتنے بڑے مارچ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب ان کو پتہ چل رہا ہے جب پہیہ جیم ہونے لگا ہے، جب پہیہ جیم ہوتے ہیں تو ملک کی ترقی رک جاتی ہوتی ہے۔ اس بات کو دونوں طرف فریقین کو سوچنا چاہیے۔ نام نہاد عاشق رسول بھی اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے اسلام جب وہ سڑک بند کرتے ہیں تو اسلامی بھائیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اس بات کو کون سوچے کہ وہ لوگ صرف اور صرف اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم عاشق رسول، عشق رسول پہ جان بھی قربان، اس کے رسول کے لیے کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا اس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھنی ہوگی کہ کہیں کہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کرے کہ جلد از جلد سڑکیں بحال ہو جائیں، راستے بحال ہو جائیں، اور پہیہ پھر سے چلنے لگے، سروسز آن ہو جائیں، لوگوں کو جو دشواریاں وہ ختم ہو جائیں، اور ان مسائل کا جلد سے جلد حل نکلے کہ پاکستان جو کہ ترقی کے راہ پر چلنے لگا تھا اس کو مزید وسعت ملے اور وہ مزید آگے چلے۔ اب سب سے دعا کی اپیل ہے، اور ہاں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔